دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے، اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام کرن ہے، میں نے اپنی تعلیم شہر میں رہ کر مکمل کر لی تھی، حالانکہ میرے گھر والے گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے۔ میں شہر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 19 سال ہو چکی تھی اور ہم لوگ شروع سے ہی شہر میں رہائش پذیر تھے۔ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، میرے باپ نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ مجھے ایسے ہی نہیں رہنے دیتے تھے۔ لیکن میری شادی میرے گاؤں میں ہی طے پائی تھی۔ میں اپنے گاؤں میں شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر شادی کے فوراً بعد ہی بیرون ملک چلا گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ گاؤں میں رہ کر کہیں پر بھی میں اچھی نوکری نہیں کر سکوں گا، اس لیے بیرون ملک جانا میری مجبوری ہے، اور اگر میں یہاں رہا تو مجھے اچھی نوکری نہیں مل سکتی، اور گھر میں اپنے ساس سسر اور نند کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ لیکن جب سے میں گاؤں میں آئی تھی، میرے ساتھ بہت عجیب واقعات رونما ہو رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ میرا شوہر تو میرے پاس ہوتا نہیں تھا، اس لیے میں کمرے میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی ہر وقت چل پھر رہا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ صبح کو میری سرخ آنکھیں دیکھ کر جب میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، تم ساری رات کیوں نہیں سوئی، تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی اور ساری رات میں ڈرتی رہتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کمرے کے باہر کوئی ہے۔ تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم اپنی نند کے ساتھ سو جایا کرو، وہ تمہاری بہنوں کی ہی طرح ہیں، تم اس کے کمرے میں سو سکتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا، آئندہ میں اس کے کمرے میں سو جایا کروں گی۔ لیکن سارا دن میں یہی سوچتی رہی کہ وہ آوازیں کس کی تھی اور رات کے وقت میرے کمرے کے باہر کون ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، مجھے یہ یاد آیا کہ میری ساس نے مجھے میری نند کے کمرے میں سونے کے لیے بولا تھا۔ جیسے ہی میں نے جا کر اپنی نند کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے بہت ہی ناگواری سے مجھے پوچھا کہ بھابھی کیا بات ہے، اس وقت آپ میرے کمرے میں کیا لینے آئی ہیں؟ میں نے اپنی نند سے کہا کہ تم یہ مجھ سے کس طرح سے بات کر رہی ہو، تمہارے اندر پیار نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی آپ بات بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے کمرے میں سونے کے لیے آئی ہوں، کیا میں تمہارے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میری نند مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو میرے کمرے میں بالکل بھی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ میں ساری رات کمرے کی لائٹ آن کر کے پڑھائی کرتی ہوں اور آپ کو یہاں نیند بالکل بھی نہیں آئے گی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے لائٹ میں سونے کی عادت ہے، میں تمہارے کمرے میں خود کو ایڈجسٹ کر لوں گی، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اپنے کمرے سے اپنا بستر لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی میں بستر لے کر واپس آئی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو چکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی کہ میری نند نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دیا، تو میری ساس نے میری نند کو بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ یہ تمہارے ساتھ ہی سویا کرے گی۔ اگلے دن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو اسے شدید قسم کی پیاس محسوس ہوئی۔ میری نند نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی بھابھی دیکھیں مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے اور میرا کام بہت زیادہ کرنے والا رہ گیا ہے، جائیں اور میرے لیے پانی لے کر آئیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے پانی کا گلاس لے آئیں۔ میں اس کے لیے پانی کا گلاس لینے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن جیسے ہی میں پانی کا گلاس لے کر واپس آئی،
اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ میں کافی دیر اس کے کمرے کے باہر کھڑی اس کے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ شاید اس نے جان بوجھ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں اتنی رات کو اتنے بڑے گھر میں کیسے گزارا کروں گی، میں کیسے گزر کر اپنے کمرے تک جاؤں گی۔ میں بہت مشکلوں سے اپنے کمرے تک واپس آئی اور اندر جاتے ہی میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی، لیکن پھر مجھے کچھ دیر کے بعد ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی چل پھر رہا ہو۔ اگلے دن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں سونے کے لیے گئی، اس نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیج دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگی، بھابھی میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چائے بنا دیں۔ پھر کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ مجبوراً مجھے آج بھی اپنے ہی کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میری نند جو بھی کہے گی میں اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اگر اس نے مجھے اپنے کمرے سے باہر بھیجا تو میں باہر نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہی رات کو میں اس کے کمرے میں لیٹی، اس نے مجھے پھر سے جگانا شروع کر دیا اور مجھے کہنے لگی، آج پھر میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے چائے بنا کر لا دیں۔ اس بار میں نے آنکھ نہیں کھولی اور میں بھرپور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس نے مجھے ایک دو بار اونچی آواز سے اٹھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی آواز کو اگنور کر دیا۔ میں نے سونے کی پوری ایکٹنگ کی تو اسے واقعے میں ہی لگا کہ میں سو چکی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک دو بار ہاتھ ہلا کر دیکھا کہ میں سو بھی رہی ہوں یا نہیں۔ جب اسے مکمل اعتبار ہو گیا تو اس نے الماری سے ایک چابی نکالی اور باہر والی کھڑکی کھول کر اس میں سے باہر نکل گئی۔ یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹنے لگے کہ وہ آدھی رات کو کہاں گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی، نہ جانے اس کے اندر کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کپڑے لے کر بھاگ گئی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنی ساس کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا میں اسے خود سے سمجھانے کی کوشش کروں گی اور وہ میری بات سمجھ بھی جائے گی کہ وہ گھر کی عزت ہے، کہیں اس کی بدنامی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری نند اسی کھڑکی سے واپس کمرے میں آ گئی اور اس کے ہاتھ میں گٹھری بھی وہی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ وہ مجھے رات کو پانی لینے کیوں بھیجتی تھی۔ اگلے دن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ مجھے رات کو نہ جگایا کرے، اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اگلی رات بھی میری نند نے ایسا ہی کیا، اسی کھڑکی سے باہر پہنچ گئی۔ میں بھی اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں بالکل بھی سو نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے بھی اس کے پیچھے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میرے پاؤں پہ شدید موچ آ گئی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میری نند تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی آگے کو بڑھ رہی تھی، میں بھی آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گلیوں میں سے گزرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں جھاڑیوں میں چھپ گئی، اس کی نظر میرے اوپر نہ پڑ سکی۔ پھر وہ گزرتی ہوئی ایک پرانے سے قبرستان کے اندر چلی گئی جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی جو کہ ہماری حویلی سے باہر تھا، اور وہاں بیٹھ کر اس نے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ اس کمرے کے اندر کیا کر رہی تھی، میری تو سمجھ سے باہر تھا۔ میں الٹے قدموں اپنے گھر واپس آ گئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، اور واپس آتے ہی میں نے اس کے کمرے کی کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا تاکہ وہ اندر نہ آ سکے، کیونکہ اور کوئی راستہ کمرے میں داخل ہونے کے لیے نہیں تھا جہاں سے اس نے واپس آنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر رہوں گی کہ وہ آخر باہر کیا کرنے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنے لگی تو اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کھڑکی کو اندر سے زور سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے اونچی ساری آواز میں کہنا شروع کر دیا، دیکھو میری بات سنو، مجھے تمہاری ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ ہر روز تم رات کو باہر کیا لینے جاتی ہو، اور یہ کھڑکی تب ہی کھولوں گی جب تم مجھے سچ سچ بات بتا دو گی کہ تم باہر کیا کرنے جاتی ہو۔ وہ میری
मिन्नतें करने लगी और कहने लगी कि पहले आप खिड़की खोल दें, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले और क़यामत खड़ी हो जाए। मैं अंदर आकर आपको सारी बातें बता दूंगी। शायद वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने जल्दी से खिड़की खोल दी। जैसे ही वो खिड़की से अंदर दाखिल हुई, वो मुझसे कहने लगी, भाभी आप कुछ खुदा का खौफ करो, आप मुझ पर बिला वजह शक करती हैं। मुझे अपने भाइयों की इज्जत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल है। उसने फिर दोबारा अलमारी को खोला और वो गंठरी भी अलमारी में रख दी। मैंने वो गंठरी उसके हाथ से पकड़ ली। मैंने उससे पूछा, बताओ इसमें क्या है, वरना मैं तुम्हारी अम्मा को बता दूंगी। कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं आपको आज सारी बात बता देती हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी और एक लड़के को मैं बहुत ज़्यादा पसंद भी आ चुकी थी और वो लड़का मेरा हर रोज़ पीछा किया करता था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और मैं वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन उसने मेरी कोई बात ना मानी और मुझे कहने लगा कि एक बार तुम मुझसे मिलो। मैंने उससे वादा कर लिया कि ठीक है, मैं ज़िंदगी में एक बार तुमसे ज़रूर मिलूँगी। मैं उससे मिलने के लिए तैयार होकर चली गई, लेकिन वो मुझे जहाँ पर लेकर गया वहाँ पर कोई और आदमी नहीं था, वो अकेला ही था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा खौफ भी आ रहा था क्योंकि उसने कहा था कि हम पब्लिक प्लेस पर बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। उसने मेरे करीब आने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर एक लड़का मेरे लिए फरिश्ता बनकर साबित हुआ और उसने उस दिन मेरी जान बचा ली। वो लड़का भी हमारे कॉलेज का ही था, जिसका नाम अली था। अली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था। उसने मेरी उस लड़के से जान भी बचा ली थी। वो लड़का तब से लेकर आज तक अली का दुश्मन बना फिरता है। हमारे सर ने अली को एक प्रोजेक्ट दिया था क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट थे, इसलिए वो प्रोजेक्ट करना लाजमी था जिसमें इंसानों की हड्डियों पर काम करना था। लेकिन अली को वो हड्डियाँ कहीं से नहीं मिल रही थी। वो तलाश करके थक चुका था, यहाँ तक कि उसका प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया था। इसलिए किसी ने मुझे बताया कि वो जो पुराना कब्रिस्तान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसलिए मैंने अली की मदद करने का सोच लिया था क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था और इन सब गठरियों में वो हड्डियाँ ही हैं जो मैंने अली के लिए इकट्ठी की हैं। अली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी अली मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता है। अली को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था क्योंकि कोई भी मुझे ये काम नहीं करने देगा और अब मुझे अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है और अली भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी नंद की शादी अली से ही करवाऊंगी। इसलिए मैंने घर वालों से बात करके अली के घर रिश्ता भी भेज दिया था और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से दोनों की शादी भी करवा दी थी क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा सच्ची थी और मेरी नंद किसी किस्म का धोखा नहीं दे रही थी। इसलिए वो दोनों अब एक हो गए थे और मेरी नंद में भी मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था। इसी बात की वजह से मैंने अपनी नंद का और अली का बहुत ज़्यादा साथ दिया था और इन दोनों को एक करवाने में मैंने भरपूर ताआवुन किया था। अली और मेरी नंद अब मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दिया करते थे और कहते थे कि भाभी ये सब आप ही का नतीजा है जो आपने कर दिया है, वरना आज हम भी अलहदा ही होते।